الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں جو دی گئی ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی، اور ان کے بعد درجے اور مراتب کے اعتبار سے جو لوگ جتنا انبیاء سے قریب ہوگا، جتنی ان کی پیروی کرتا ہوگا، یعنی دین میں مضبوط اور ٹھوس ہوگا، اس کو آزمایا جائے گا، اور پھر جو اس سے نیچے ہوگا اس کو، پھر اس سے جو نیچے ہوگا اس کو۔ یہ حدیث پاک متعدد احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا ہے اور اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو محبت کی وجہ سے آزمایا ہے، اور یہ محبت اس کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ دنیا میں انسان پر جو پریشانی اور تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ بے روزگاری کی ہو، وہ بیماری کی ہو، چاہے وہ تنگ دستی کی ہو، جس قسم کی بھی پریشانی ہو، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتی ہے، اور ایک پریشانی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یوں تو گناہوں کی سزا اللہ رب العزت انسان کو آخرت میں دے گا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں اس کی بدعمالیوں پر پکڑ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا عذاب دیتے ہیں، ہلکی پھلکی سزا اس کو دنیا میں اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اصل جو سزا اس کو دینی ہے وہ آخرت میں دینی ہے، جو عذاب اکبر ہے وہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ دنیا میں تھوڑا سا اس کو ہلاتے ہیں، تھوڑی سی سزا دیتے ہیں، اس کی جو وجہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے۔ اس لیے اللہ اس کو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ تکلیف اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اندازہ ہم کیسے لگا سکے؟ اس بات میں ہم فرق کیسے کریں کہ یہ تکلیف کیسی تکلیف ہے، اس سے میرے درجات میں بلندی ہو رہی ہے یا یہ مجھے عذاب کے طور پر دیا گیا ہے؟ تو اس کا جو قاعدہ اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی پریشانی آئے، معاشی پریشانی ہو، انسان پر بیماری کی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، الغرض جو بھی انسان پر پریشانی آئے، اگر اس پریشانی میں انسان اللہ رب العزت کی تقدیر پر شکوہ کرنے لگے، یہ کہنے لگے نعوذ باللہ کیا میں ہی اس پریشانی کے لیے اللہ کو ملا تھا، اور اگر اس پریشانی کے آنے کے بعد انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ کے عائد کردہ فرائض کو چھوڑنے لگتا ہے، مثلا نماز پڑھتا تھا پہلے، لیکن جب اس کو مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، روزہ رکھتا تھا، صدقہ کرتا تھا، الغرض وہ نیک کام کرتا تھا اس سے پہلے، لیکن جب اس پر یہ تکلیف آئی تو اس تکلیف کے آنے کی وجہ سے اس شخص نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، روزے کو بھی چھوڑ دیا، عبادات کو بھی چھوڑ دیا، ظاہری تمام تر اسباب اختیار کر رہا ہے اس پریشانی سے بچنے کے لیے، اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے، لیکن حقیقت میں جو سبب اس کو اختیار کرنا تھا وہ سبب وہ اختیار نہیں کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، صدقات نہیں دیتا ہے، ان تمام چیزوں سے بالکل کوڑا ہو گیا ہے،
اور دنیاوی اعتبار سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس پریشانی سے وہ نجات پائے، اس مصیبت سے وہ نکل جائے۔ اگر انسان کی یہ حالت ہو رہی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب دے رہے ہیں۔ مثلا انسان کو بیماری آئی، انسان بیماری میں شکوہ کرنے لگا العیاذ باللہ کہ یہ بیماری میرے ہی لیے تھی، مجھے ہی ملنی تھی یہ بیماری، اور اس سے پہلے وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے وہ صدقات بھی کر رہا تھا، سب کچھ اچھے اعمال کر رہا تھا، لیکن اس بیماری کے آنے کی وجہ سے اس نے کہا یار میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھتا تھا، اس کے باوجود مجھے یہ پریشانی ہوئی، اس کے باوجود میں مالی تنگی میں ہوں، اس کے باوجود مجھے گھر کے مسائل ہے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ ہے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز ہی چھوڑ دی، دیگر تمام تر چیزیں نیک تمام تر اعمال چھوڑ دیے۔ سمجھ لینا یہ جو عذاب ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ اس بندے پر اللہ رب العزت نے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب بنا کر مسلط کیا ہے۔ اور اگر انسان پر پریشانی آئی، دکھ درد ہے، غم ہے، کوئی بھی چیز ہے انسان پر جو انسان کو ستا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس پریشانی میں بھی مبتلا ہو کر بظاہراً اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بظاہراً وہ رو بھی رہا ہے، اور بظاہراً وہ کہہ بھی رہا ہے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر کوئی شکوہ نہیں کرتا، بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ میں کمزور ہوں، میں اس آزمائش کے لائق نہیں تھا، مجھے اس پریشانی سے بچا، مجھے اس مصیبت سے نکال دے، مجھے یہ بیماری ہے اس بیماری کو ختم کر دے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب آتا ہے۔ مثلا انسان بیمار ہو گیا تو وہ پہلے نوافل نہیں پڑھتا تھا، اب وہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ سے خوب رو رو کر دعا کر رہا ہے، اور اب وہ صدقہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دے رہا ہے تاکہ مجھے عافیت ملے، مجھے صحت ملے۔ تو یہ آزمائش اگر ہے، یہ بیماری میں اگر ہے، انسان پریشانی میں ہے، معاشی تنگی ہے، گھر کے حالات ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اگر اس میں یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ اللہ پر چھوڑ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس شخص پر رحمت بن کر یہ پریشانی آئی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ اپنے اس بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہے تو پھر اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ جب اس سے محبت کرتے ہیں تو جو شخص مثلا اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال کوئی سوال نہیں ہے، اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے پر جب اس کو اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ مقام اس کو نہیں مل سکتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے تھا، اللہ جو اس کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اس پر آزمائشیاں ڈالتے ہیں، اس پر تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے تاکہ وہ بندہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہاں راحت بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں تکلیف بھی ہے، یہاں آرام بھی ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، بڑا سا بڑا صوفی ہو، بڑا سا بڑا عالم ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہے ہی نہیں دنیا میں کہ جس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے۔ اصل تکلیف اور پریشانی جو ختم ہوگی وہ تو آخرت میں ہوگی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں پر نہ کوئی خوف، نہ کوئی پریشانی، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہاں سب تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت خضر سے کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہی نہ آئے، کوئی غم اور کوئی مصیبت ہی نہ آئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں تکلیف بھی ہوگی، غم بھی ہوگی، راحت بھی ہوگا، آرام بھی ہوگا، سب کچھ یہاں پر ہوگا، میں آپ کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتا ہوں، البتہ اتنا کام کر سکتا ہوں کہ آپ چکر لگاؤ دنیا میں، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل گیا
کہ جو آپ کو لگے کہ سب سے زیادہ کم غم اس کو ہے، سب سے زیادہ کم تکلیف اس کو ہے، یا کوئی ایسا ملے کہ جس کو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، تو اس وقت مجھے بتانا، میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تجھے اس آدمی جیسا بنائے، اس بندے جیسا بنائے۔ چنانچہ یہ آدمی نکلا اور چلتے چلتے لوگوں کو دیکھتا رہا، یہ ہے اس جیسا بنوں گا، یہ ہے اس جیسا بنوں گا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، لیکن ایک کو دیکھتا، پھر دوسرا اس کو نظر آتا، وہ اس سے بڑھ کر آرام میں ہے، اس سے بڑھ کر آسائش میں ہے، اس سے بڑھ کر اس کو مزے ہے، تو پھر کہتا نہیں جی اس جیسا بنوں گا، پھر اس کو چھوڑتا آگے چلتا، پھر دوسرا دیکھتا اس سے بڑھ کر، یہی معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک دن اس نے ایک سنار کو دیکھا، ایک زرگر کو دیکھا، جس کے حشم و خدم، گھوڑے، خدام، اس کو پروٹوکول، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اس کی خدمت ہی خدمت، وہ عیش ہی عیش، اور اس کی اولادیں بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ خوبصورت، یعنی بہت زیادہ اس کو آرام بظاہر اس کو نظر آیا۔ اب اس مرد نے، اس آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں اسی جیسا بنوں گا اور اسی جیسے بننے کی دعا کرواؤں گا خضر علیہ السلام سے۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو جانے کے وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں اس سے پوچھ لوں کہ تیری جو بظاہری حالت ہے کیا حقیقت میں بھی یہی حالت ہے، ذرا میں اس سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ، یہ جو آپ کی حالت ہے، ظاہری حالت ہے، کیا یہی حالت آپ کو باطن میں بھی ہے، یہی چین و سکون آپ کو اندر بھی ہے؟ تو اس شخص نے اس کو تنہائی میں لیا اور تنہائی میں لے کر کہا کہ آپ میرے اس ظاہری آرام پر مت جانا، اس ظاہری آسائش پر مت جانا، اصل میں اندر سے بہت دکھی ہوں، مجھ جیسی مصیبت کسی شخص پر ہے ہی نہیں، اس لیے میرے جیسے بننے کی بالکل بھی دعا مت کروانا۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ جو عورت میری ہے، یہ جو آپ حسین اور خوبصورت اور جوان جوان بچے دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ بچے میرے نہیں ہے، یہ اپنی عورت کی ایک بد اخلاقی اس کو بتلائی، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اذیت اور تکلیف میں رہتا ہوں اور پریشانی میں رہتا ہوں۔ جب اس بندے نے دیکھا تو دیکھا کہ بھائی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر مصیبت اور پریشانیاں نہ ہو۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ہم نے مصیبت اور پریشانی کو رحمت میں بدلنا ہے یا ان کو عذاب میں بدلنا ہے۔ کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس پریشانی اور مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو وہ ہم پر رحمت بن کر آئے گی۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قریب کرے، اللہ رب العزت تمام رنج و غم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جس کو کوئی تکلیف نہ ملے، ہر ایک کو تکلیف ملتی ہے، البتہ میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔